السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم والفرقان المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وإن من شيعته لإبراهيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة۔ آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے، آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے، پھر کسی کو کیا کسی کا انتہا مقصود ہے۔ محترم حضرات اور عزیز ساتھیوں، پیارے بچوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے یہاں جمع فرمایا۔ اللہ کا ہم سب کے اوپر بے انتہا کرم اور احسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے چیز کو صحیح کہنے کی اور ہم سب کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی جو واقعہ ذکر فرماتے ہیں وہ سورہ صافات اور سورہ شعراء اور سورہ انبیاء، ان تین سورتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ نقل فرماتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت اس دنیا کے اندر آئے اور آنے کے بعد جس جگہ جس علاقے میں آپ پیدا ہوئے وہ شہر بابل اور اس کا ایک گاؤں کوفہ اور عراق، یعنی عراق کے اندر آپ پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد کا نام جو ہے وہ دو نام ہے، ایک تو شارو اور دوسرا نام جو ہے وہ آزر ہے، اور آپ کی والدہ کا جو نام ہے وہ رمیلہ اور دوسرے بھی نام اس میں ملتے ہیں۔ جس وقت آپ نے جس جگہ پیدا ہوئے آپ نے وہاں دیکھا کہ چاروں طرف سے لوگ کفر شرک میں مبتلا ہیں۔ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد، تو اسی لیے آپ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ۔ تو یہ بات ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں دیکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پہلے ہی موحد یعنی ایک اللہ کی وحدانیت، اللہ ایک ہے، یہ جو تکبیر ہے اللہ اکبر، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اس دنیا کے اندر یہ تکبیر کہی، اللہ اکبر۔ تو اسی لیے آپ نے اللہ کے کلمے کو بلند کیا، اور بلند کرتے ہوئے آپ نے اپنے ابا سے پوچھا، ابا کے ساتھ گستاخی نہیں کی بلکہ آرام سے پوچھا کہ ابا جان، جن مورتیوں کو آپ پوجتے ہیں، جن کے آپ مجاور بنے بیٹھے ہیں، جن پر آپ اعتکاف کر رہے ہیں، تو یہ مورتیاں کیا ہیں، کیا کرتے ہو؟ اللہ نے جو چیز بنائی ہے ہم سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اور ہم سب کو جب اللہ نے پیدا کیا ہے تو ہمیں اللہ ہی کی پوجا کرنی ہے، اللہ ہی کے سامنے ہم کو سر ٹیکنا ہے، اللہ ہی کے سامنے ہم کو گڑ گڑانا ہے، اللہ ہی کے پاس پوچھنا ہے، دوسرے کسی کے پاس کوئی کسی کی مشکل کشا نہیں کر سکتا۔ جس کو شاعر کہتا ہے کہ یہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام جو ہے ایسے نبی ہیں کہ جب انہوں نے لوگوں کے سامنے یہ باتیں کہی، ہو لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، انسانوں کو دیا سکون اور انسانوں کے رخ موڑ دیے۔
جب وہاں دیکھا کہ یہ لوگ باز آنے والے نہیں، حضرت ابراہیم نے اپنے ابا سے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ ابا نے جواب دیا یہ وہ ہے جو ہمارے باپ دادا کرتے تھے۔ آج بھی اگر کسی سے اس بات کے متعلق پوچھا جائے، کسی کو کہا جائے یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، اس کی کہیں سے کوئی دلیل ہے، دلیل پیش کرو، تو کہیں گے ہمارے باپ دادا ایسے ہی کرتے تھے اس لیے ہم بھی اسی طرح کرتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہارے لیے ایک اچھی چیز بتلا رہا ہوں، یہ جو ہے تم کچھ بھی جو کر رہے ہو غلط ہے۔ وہ لوگ کہنے لگے آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ کہنے لگے مذاق نہیں، جو اللہ ہے اس نے زمین و آسمان بنائے، اور زمین اور مجھے اور آپ کو اس نے بنایا ہے، تو ہمیں اسی کے سامنے سر رکھنا ہے۔ لیکن وہ لوگ ماننے والے نہیں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو توحید کی دعوت دی اور ان کو سمجھایا، لیکن ان کی عقل میں آنے والی بات نہیں تھی، کیونکہ جب کسی کے سامنے کوئی بات کہیں تو وہ یہی کہتا ہے میرے باپ دادا ایسے کرتے تھے میں بھی اسی طرح کر رہا ہوں۔ ایک دن ابراہیم علیہ السلام جو ہے، جب ان کے جو لوگ تھے وہاں کے جو قوم تھی ان کے پاس بولے، وہ دیکھا کہ وہ لوگ کسی جگہ جا رہے ہیں، ان کی اس دن عید تھی۔ دو حدیثیں ہیں، ایک حدیث کے اندر یہ ہے کہ آپ کے ابا نے آپ کو بتلایا کہ آپ میرے ساتھ چلو، ہو سکتا ہے آپ میرے ساتھ چلنے کے بعد جو کام ہم کرتے ہیں آپ بھی وہ کر لیں گے۔ دوسری حدیث کے اندر ہے نہیں، کچھ دوستوں نے کہا آپ میرے ساتھ چلو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فنظر نظرۃ فی النجوم فقال انی سقیم، یہ اوپر کو ایک نظر دوڑائی ستاروں کی طرف اور کہا میں تو بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا تمہارے ساتھ، کیونکہ آپ اندر سے شرک کے، کہیں ایسا نہ ہو 24 گھنٹے آپ کے دل میں شرک کی وجہ سے ایک بیماری رہتی تھی، یہ لوگ شرک کرتے ہیں میں انہیں بولتا ہوں یہ نہیں مانتے، اندر سے تکلیف ہوتی رہتی تھی۔ وہ لوگ وہاں سے چلے گئے، جب وہ چلے گئے جاتے جب ادھر سے جا رہے تھے وہ ٹائم ان لوگوں نے اچھے اچھے پکوان پکانے کے بعد اس میں مورتیوں کے سامنے رکھ دیے، اور سوچا تھا جب ہم وہاں سے واپس آئیں گے، واپس آنے کے بعد یہ یہاں سے برکت ہو جائے گی، ہم اٹھا کے کھا لیں گے۔ ادھر سے گئے، جب ادھر سے واپس آئے، واپس آنے کے بعد انہوں نے حضرت ابراہیم نے اندر گئے اور جا کر دیکھا کہ یہ تو پورے یہاں بت ہیں، ان کے سامنے ان سے کہا کہ کھاؤ، ہمارے سامنے سب چیزیں رکھی ہیں، کھاؤ۔ وہ تو کیا کھا سکتے تھے، وہ تو کچھ بھی نہیں کھا سکتے تھے۔ پھر کہا تم تو بات بھی نہیں کرتے۔ حضرت ابراہیم نے ایک کلہڑا اٹھایا اور سب کو توڑنا شروع کر دیا، اس بت کھانے کو کباڑ کھانے میں چینج کر دیا۔ تو جب وہ لوگ وہاں سے واپس آئے، آ کر دیکھیں یہ کیا کام ہے، کس نے کیا ہے، جو بڑا ایک اس میں بت تھا اس کے اوپر وہ کلہڑا رکھ دیا۔ جب ادھر سے واپس آئے، واپس آ کر یہ لوگ دیکھتے ہیں یہ کیا ہو گیا ہے، آپس میں بات کر رہے، کہنے لگے ایک آدمی ہے جس کو ابراہیم بولتے ہیں، وہ جوان ہے۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 16 سال یا 26، دو باتیں ہیں، یعنی چاہے تو 16 سال کے تھے یا اتنے کے تھے۔ تو جب یہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ کام کیا اور ان کو بلایا، کہنے لگے ان کو آنکھی کے سامنے بلاؤ، یہاں بلانے کے بعد ان سے پوچھیں گے تم نے یہ غلط کام کیوں کیا۔ حضرت ابراہیم نے کہا ان سے ہی پوچھ لو۔ اب انہیں خود شرم آ گئی، وہ بولنے لگے یہ تو بات ہی نہیں کرتے، ہم ان سے کیا پوچھیں گے، جب یہ بات نہیں کرتے تم ان کو خدا کیوں مانتے ہو، یہ تو کفر ہے اور یہ تو حرام ہے، تم ان کو خدا مانتے ہو۔ ادھر نمرود کو غصہ آیا، نمرود نے سوچا کہ یہ ابراہیم جو ہے ہمارے خلاف جا رہا ہے، اس لیے نمرود نے آپ کے لیے چال چلی۔ آپ نے کہا لقد، یعنی آپ نے جو بات کہی تھی کہ میں ان کے خلاف چال چلوں گا، ادھر نمرود نے بھی چال چلنے کا ارادہ کیا۔ حضرت ابراہیم نے بار بار پوچھا آخر تم انہیں پوچھتے ہو، ان کے سامنے سب کچھ کرتے ہو، یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن وہ لوگ باز آنے والے نہیں، حضرت ابراہیم کو ہی ستایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان لوگوں نے یہ طے کیا کہ ان کو آگ میں ڈالا جائے، اور وہ آگ جو ہے 1 مہینے تک سب لوگوں نے لکڑیاں اکٹھی کی۔ حدیث میں آتا ہے کہ کچھ لوگوں نے
یہ منتیں مانی، کچھ عورتوں نے منتیں مانی کہ جب تک ہمارا یہ کام ہو جائے گا تو ہم اتنی لکڑی وہاں ڈالیں گے۔ 1 مہینے تک ایک جگہ لکڑی اکٹھی کی گئی اور اس میں آگ سلگائی گئی، وہ 7 دن تک، اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنے کے لیے ان لوگوں نے سوچا۔ اور اب جب سوچ رہے تھے تو نمرود سوچ رہا تھا اب کون جائے گا آگ کے پاس، وہ تو بہت تیز سی لگ رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک کمرے کے اندر ان لوگوں نے پہلے ہی بند کر دیا۔ تو شیطان اس وقت آیا، شیطان نے یہ کہا کہ میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں، ایک وہ بناؤ، ایک لکڑی ہے اور اس میں ایسے وائر بنا کر اس میں ان کو اندر ڈال دو۔ یہ کام کیا، جب ان کو اندر ڈال رہے تھے اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور آ کر پوچھا ابراہیم علیہ السلام سے کہ آپ کو کوئی حاجت ہے، میں آپ کی مدد کروں؟ کہا مجھے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح سے دوسرے ہوا کے جو فرشتے ہیں انہوں نے آ کر پوچھا ہم ہوا کو اس کو بدل دیں، ہم بارش برسا دیں، لیکن سب فرشتوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے منع کیا، مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے، میں ڈائریکٹ اللہ سے پوچھوں گا۔ تو کہا کہ اللہ سے معلوم کر لو، اللہ کے پاس پوچھ لو۔ کہنے لگے اللہ کو میرا حال معلوم ہے۔ وہ دعا پڑھی حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ اللہ کو میری پوری تکلیف معلوم ہے، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، جو اللہ تمہیں بھیج سکتا ہے تو اللہ مجھے بھی یہاں بچا سکتا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام پھر آئے اور جنت سے ایک لباس لے کر آئے، وہ آپ کو پہنایا، کیونکہ شیطان نے، نمرود نے جو ہے آپ کے کپڑے اتارے، تو جبریل علیہ السلام نے وہ لباس دیا، اس کو پہن کر آپ وہاں آگ میں ڈالے گئے، اور وہاں حضرت جبریل علیہ السلام بھی آپ کے پاس بیٹھا رہا۔ اب نمرود دور سے دیکھتا ہے کہ آخر یہ کیا ہو گیا، یہ تو پھر بچ گیا۔ یہ آتا ہے کہ 7 دن تک یا 40 دن تک یا 30 دن تک آپ آگ کے اندر رہے۔ جب آگ کے اندر آپ اتنی تکلیف میں رہے، آپ کو ذرہ برابر بھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ جب وہاں سے نکالے تو نمرود نے کہا تمہارا خدا تو عجیب خدا ہے، وہ تو ایسا خدا ہے، اس نے تمہیں آگ سے بچا لیا۔ خدا اللہ نے وہ ندا دی، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ابراہیم کے لیے یا ٹھنڈی ہو جا، زیادہ ٹھنڈی بھی نہیں، سلامتی والی ہو جا۔ تو جب یہ بات ادھر سے آئی، اللہ نے آپ کو بچا لیا۔ نمرود نے کہا میں اب منت مانتا ہوں، میں تمہارے خدا کو تو قبول نہیں کرتا، تمہاری بات نہیں مانتا، لیکن میں کچھ جانور ذبح کرتا ہوں۔ کچھ جانور اس نے ذبح کیے۔ تو اسی لیے یہ پورا جو واقعہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام 16 سال کے یا 26 سال کے ہیں، اس وقت یہ پوری باتیں ہو رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پاس دعا کرتے ہیں، اے اللہ اس دنیا کے اندر اگر تو کوئی تجھے یاد کرنے والا ہے تو وہ میں ہوں، دوسرا کوئی نہیں ہے، کیونکہ پورے خاندان والے، قبیلے والے، پوری فیملی والے آپ کے پورے مخالف ہیں۔ اس لیے جب یہ باتیں کہی، اللہ نے آپ کی بات کو سنا، اور سننے کے بعد آپ اس دنیا میں رہے اور وہاں سے آپ دوسری جگہ منتقل ہو گئے، پھر بصرہ گئے، اور اسی طرح سے اللہ نے آپ سے وہ کام لیا جو دوسرے نبیوں سے، یعنی آپ کی تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے موقع پر، قربانی کے موقع پر جو بھی کام آپ نے کیے ان کو رہتی دنیا تک اللہ نے قبول فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے تکبیر یعنی اللہ اکبر کہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے ناخون نکالے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، اور اسی طرح سے مسواک کرنا، یہ سب باتیں جو ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔